السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف مدرسہ بھیج کر یا قرآن کلاس میں داخل کروا کے بس سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا ہمارا گھر واقع میں وہ پہلی درس گاہ، وہ پہلا اسکول بنا ہے، یا وہ بس ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں ہم باہر کا غصہ، آفس کی ٹینشن، وہ سب لا کر بچوں پہ نکال دیتے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اسلام میں تو کانسیپٹ بہت واضح ہے۔ الام مدرستن، ماں ایک اسکول ہے۔ بالکل۔ اور اگر ماں اسکول ہے تو باپ اس اسکول کے پرنسپل ہوئے ہیں نا۔ تو اس حساب سے گھر ہی ہماری پہلی درس گاہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات نظریے میں تو ہے، پر عمل میں کم نظر آتی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ کہنے کو تو سب مانتے ہیں، لیکن گھروں کی اصلیت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کے سامنے ہی جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہی تو۔ اور پھر یہ موبائل فون، اس نے تو جیسے آپس کی بات چیت کو ختم ہی کر دیا ہے۔ گھر میں نماز کی پابندی، وہ تو بس جیسے کوئی ایکسٹرا چیز ہو گئی ہے۔ ہاں، آپشنل جیسا۔ اسلام کی باتیں اسکول یا مدرسے تک محدود رہ گئیں۔ گھر میں، لیونگ روم میں، وہاں شاید ڈسکس کرنا بھی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ بچوں کے سامنے ایک عجیب قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ آ جاتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں استاد کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، پھر گھر آتے ہیں تو وہاں ماحول بالکل الگ ہے۔ ابا شاید غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، یا امی کسی کی غیبت کر رہی ہیں، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہوگا کہ اصل کیا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے وہ، یا جو گھر میں ہو رہا ہے وہ۔ جی، اور اسی سے تو پھر وہ اصلی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آج کل کے بچے وہ صرف کتابوں سے نہیں سیکھتے نا، وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ جب والد ہر وقت فون میں مصروف ہیں، یا والدہ نماز کا کہہ تو رہی ہیں لیکن خود وقت پہ نہیں پڑھ رہی ہیں، تو بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ کہنے سے زیادہ عمل امپورٹنٹ ہے۔ اسی کو تعلیم کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ہڈن کریکولم۔ ہڈن کریکولم۔ اچھا۔ ہاں، مطلب وہ سبق جو ہم جان بوجھ کر نہیں سکھاتے، لیکن اپنے روزمرہ کے رویے سے، اپنے برتاؤ سے انجانے میں سکھا دیتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرا کر سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں قرآن شریف کھول کر پڑھا جاتا ہے یا صرف موبائل پہ اسکرولنگ ہوتی ہے؟ کسی غریب رشتہ دار کا ذکر آتا ہے تو عزت سے کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں، یہ بچوں کے دین پر، ان کی شخصیت پر چپکے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ مطلب یہ ہڈن کریکولم کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ، کیونکہ یہ روز کا معمول ہوتا ہے۔ نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن یہ عمل تو وہ روز دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے گھروں کی مثال کیسی ہونی چاہیے؟ آئیڈیل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بہترین مثال تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ وہ سچے معنوں میں ایک مدرسہ تھا۔ وہاں رحمت تھی، محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے عزت تھی، اور سب سے اہم عمل سے دعوت تھی، لفظوں سے کم، عمل سے زیادہ۔ جی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا خوب فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن تھا۔ ان کی پوری زندگی ہی ایک سبق تھی، ایک چلتا پھرتا قرآن۔ بے شک۔ اور یہ بھی تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے تھے، کھیلتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ آج ہمارا حال بالکل الٹا۔ ہاں، آج تو بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم بزی ہیں، فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ تربیت ٹی وی اور فون کے حوالے کر دیے۔ نصیحتوں کی دکان کھلی ہے، لیکن عمل کا پتہ نہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے گھر کو دیکھ کر کوئی اسلام سیکھ سکتا ہے؟ کیا وہاں سنت کی جھلک نظر آتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کچھ پریکٹیکل قدم اٹھانے ضروری ہیں۔ کچھ آسان چیزیں ہیں جن سے شروعات کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ لیکن اکثر والدین کہتے ہیں وقت نہیں ملتا یا تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا، سب سے آسان قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور شاید سب سے آسان کام یہ ہو سکتا ہے کہ کوشش کریں کہ گھر والے مل کر روز کوئی ایک نماز، صرف ایک، خاص کر فجر یا مغرب یا عشاء،
جماعت سے ادا کریں گھر میں ہی۔ یہ تو ممکن ہے۔ ہاں، اور نماز کے بعد بس 2 منٹ ایک چھوٹی سی دعا یا کوئی ایک حدیث شیئر کر لیں۔ دوسرا، روزانہ صرف 15 منٹ، زیادہ نہیں، ٹی وی بند، فون سائڈ پہ، گھر والے ساتھ بیٹھیں اور دین کی بات کریں یا اللہ کا شکر ادا کریں یا اچھے اخلاق پہ بات کر لیں۔ بس 15 منٹ۔ صرف 15 منٹ فون کے بغیر؟ یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے آج کل۔ مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا۔ تیسرا، گھر میں غیبت اور چغلی بالکل بند۔ بچے سب سنتے ہیں اور پھر وہی سیکھتے ہیں اور باہر جا کے دہراتے بھی ہیں۔ بالکل۔ اور کچھ؟ چوتھا، والدین رات کو سونے سے پہلے بس 2 منٹ کے لیے خود سوچیں، آج میں نے اپنے عمل سے بچوں کو کیا اچھا سکھایا؟ کہیں میرا غصہ یا میرے جذبات ان کے ایمان پر برا اثر تو نہیں ڈال رہے؟ یہ سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے۔ سیلف ریفلیکشن، جی۔ جی، اور پانچواں، گھر میں اسلام نظر بھی آنا چاہیے۔ مطلب قرآن شریف سامنے رکھا ہو، کوئی تصویر رکھی ہو، دیوار پر کوئی اچھی اسلامک کیلیگرافی ہو۔ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، ماحول سے فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بچہ اسکول میں دین سیکھ رہا ہے لیکن گھر میں اس کا الٹا دیکھ رہا ہے تو وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جو دین دل میں اتر جاتا ہے نا، وہ پھر زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، ورنہ وہ بس کچھ رسموں کی حد تک رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جس گھر میں مسکراہٹ ہو، قرآن کا ذکر ہو، ادب اور احترام ہو، شکر اور صبر کا ماحول ہو، وہاں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جائے، اسلام اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آج کے اس ساری گفتگو کا خلاصہ بس یہ ہے کہ گھر ہمارا وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں کوئی بیل نہیں بجتی، کوئی پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن ہر عمل، ہر لفظ، ہر جذبہ، ہر ایموشن، وہ ایک سبق ہے، ایک سیکھ ہے۔ ہم سب کو اس مدرسے کا ذمہ دار استاد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور شاید یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو گھر کا ہڈن کریکولم ہے، اس کا اثر صرف بچوں پہ ہی پڑ رہا ہے یا کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ایمان اور عمل کو بھی شیپ کر رہا ہے۔ اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔